الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفوز وکاشف کل عظیمت وعزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذي لم يتخذ في عز جلالہ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ارسله للفاظ امره وبعثه لانهاء وزره وتعظيم نزله صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ولجوا امره لهم خصائص حق الولايات وفيهم الوصية والوراثة اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ایک موضوع شروع ہوا تھا لیکن بیچ میں بیماری کی وجہ سے وہ منقطع ہو گیا اور تقریباً 2 مہینے میں حاضر نہیں ہو سکا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کے ذہن سے وہ موضوع نکل گیا ہو. میں چاہتا ہوں اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے. بے انتہا آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ بے انتہا اہم موضوع اور وہ ہے خواتین کے حقوق اور وہ ہے پردہ. ایک سیاست مدار میں ایک سیاسی شخصیت نے کیونکہ پردے کے خلاف بیان دیا تھا لہٰذا وہ موضوع شروع کرنا پڑا. اور صرف یہی نہیں بلکہ خود ہماری قوم میں بھی بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنے کو ترقی پسند کہتے ہیں اور ترقی یافتہ اور کھلے ذہن کے. وہ کہتے تھا ہم بہت کھلے ذہن کے ہیں, ہم لبرل ہیں اور ہم ساتھ تک نظر نہیں ہیں, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. آج کل ذرا سا مذہب کی بات ہوئی اور مغرب کی طرف سے خطاب ملا فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست. فنڈامنٹلسٹ کے معنی بنیاد پرست ہیں, یعنی 1400 سال پہلے والی دنیا واپس لانا چاہتے ہیں. 1400 سال پرانا زمانہ ہی واپس لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. یورپ کے اصطلاح میں, امریکہ کے اصطلاح میں اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. ایرانین کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, حزب اللہ کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, ہمارے علماء کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, جو ہمارے مراجع ہیں ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. جو بھی دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے اس کو کہا جائے تو فنڈامنٹلسٹ. یہ تنگ نظر ہے, یہ تنگ ذہن ہے اور یہ صاحب آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ زمانے کے لحاظ سے مطابق نہیں ہے. آج کا نوجوان اس کو قبول نہیں کرے گا. وہی موضوع پردے کا بھی موضوع ہے کہ آج کے زمانے میں یہ بے انتہا سخت موضوع ہے. خاص طور سے خواتین کو بہت ناگوار گزرتا ہے یہ موضوع. اور خاص طور سے بعض علاقے ایسے ہیں شیعوں کے, مجھے اطلاع ملی ہے بعض علاقے شیعوں کے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی ذاکر جب مجلس پڑھنے جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ 2 موضوع پر نہ پڑھیے گا. 2 موضوع پر نہ پڑھیے گا, ایک سود کے موضوع پر, دوسرے پردے کے موضوع. ہمارے یہاں یہ موضوع پسند نہیں کیے جاتے لہذا اس موضوع پر گفتگو نہ ہو, ورنہ ہے کہ یہاں مجمع ناراض ہو جائے گا, مجمع خفا ہو جائے گا کیونکہ ذاکر کو موٹی رقم ملتی ہے لہذا وہ مجبوراً لفافہ موٹا ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے صاحب ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں اس موضوع کو. تو بعض علاقے ایسے اپنے بھی ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے صاحب پردے کے موضوع پر نہیں. ایک بہت ہی ہائی فائی فیملی تھی جہاں مجھے مجلس پڑھنا پڑی, وہاں میں نے پردے کے موضوع پڑھا تو سب منہ پھیرے رہے مجلس کے بعد, بات نہیں کر رہے تھے. کھانا بھی بڑی مشکل سے کھلایا انہوں نے کیونکہ ایک عجیب حالت تھی وہاں کی بے پردگی کی, عجیب حالت تھا وہاں کا. ان کو کھانا تک کھلانا کھل رہا تھا. انہوں نے پردے کے موضوع میں کیسے پہنچ دیا جائے. تو یہ اپنی قوم کی حالت ہے, لہذا بے انتہا اہم نوجوانوں کے لیے, آج کے زمانے کے لیے بے انتہا اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں خود ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ نگاہوں کا پردہ ہے, لہذا یہ سب برقع, نئی چادر, نئی مخنا, نئی لبادہ, کچھ نہیں, صرف نگاہوں کا پردہ.
تو یہاں پر بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو امریکہ سے بھی امداد ملتی ہے اور یورپ سے ملتی ہے اور مختلف مقامات سے امداد ملتی ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں خاص طور سے یہ ٹی وی چینل اس پہ بہت ہی غلط، بہت ہی گندا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بھائی ٹی وی چینل کے پردے سے کیا مطلب؟ وہ پردے خلاف کیوں ہیں؟ یہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ صنعت کار چلا رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ چلاتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل انڈسٹریلسٹ چلاتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز کو 80% 90% قرضہ دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں۔ اور یہ انڈسٹری جو ہیں یہ جو میک اپ کا سامان ہے اور یہ عورتوں کے زینت و آرائش کا سامان ہے، یہ سب زیادہ سے زیادہ یہ جو فیشن شو ہوتے ہیں یہ انہی صنعت کاروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ملکہ حسن کا انتخاب ہوتا ہے یہ انہی کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ اپنے جو میک اپ کا سامان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ امریکہ، صرف امریکہ میں ایک سال میں $8 بلین کا میک اپ کا سامان فروخت ہوتا ہے۔ 8 بلین کہ جس سے پوری دنیا کے غریب بچے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف امریکہ میں $8 بلین جو ہے وہ سامان فروخت ہوتا ہے، اور یہی ٹی وی چینلز کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ اگر عورت پردے سے ہو گئی، اگر نقاب ڈال لیا تو کیسی لپسٹک، کیسا میک اپ، کیسی بھویں، کیسی وہ لیشز، نقلی بھویں اور نقلی پلکیں سب بیکار ہو جائیں گی، سارا ان کا سامان یوں دھرا رہ جائے گا۔ لہذا سب سے زیادہ اس وقت اس لیے نقلی جہاں مسئلہ آیا چند نقلی مسلمان عورتیں بٹھا دیے جاتی ہیں۔ ارے صاحب پردہ تو یہ ہے اور پردہ تو وہ ہے اور اسلام تو یہ کہتا ہے، مولوی تو یہ کہتے ہیں، تو یہ سب پورا یہ سسٹم ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام میں پردہ جو ہے وہ واجب و لازم ہے۔ پردہ جو ہے وہ آج کل مسلمان عرض کر دوں آپ کے سامنے، ظاہر ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو کہتے تو اپنے کو مسلمان ہیں مگر اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام ہماری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں مطالبہ ہوا تھا، بہت دلچسپ چیز ہے، بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں مطالبہ ہوا تھا۔ بہت بڑے سردار عرب کے، انہی نے رسول اللہ کو پیغام کہلوایا تھا۔ اب سنیے، دیکھیے یہ ہے اسلام اور یہ ہے رسول اللہ کے کردار۔ بڑے بڑے سرداران عرب، بالکل ابتداء اسلام کی بات ہے، بڑے بڑے سرداران عرب نے رسول اللہ کو پیغام کہلایا تھا کہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، مگر ہماری شرط ہے، آپ کو ہماری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ کیا شرط یہ ہے؟ کیا شرط ہے؟ کہ جب ہم آئیں تو غلاموں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کیجئے، غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کیجئے، کیونکہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم سرداران عرب اور ایک غلام کے برابر بیٹھ جائیں، ایک غریب کے برابر بیٹھ جائیں۔ یہودیوں نے پیغام بھائی دیکھیے، یہودیوں نے پیغام کہلوایا تھا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں مگر سود کے سلسلے میں کوئی بات ہم سے نہ کی جائے، وہ اپنا کاروبار ہم جاری رکھیں گے، اسلام اس میں مداخلت نہ کرے۔ بڑے بڑے سردار عرب، ایک سردار عرب کے انڈر میں 1000 2000 5 ہزار لوگ ہوتے تھے۔ ایک سردار کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ 5000 اس کے انڈر میں لوگ جو ہیں مسلمان ہو جائیں۔ کتنی بڑی طاقت بن جاتا ہے اسلام، کتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے اسلام کو، مگر رسول اللہ نے فوراً جواب میں کہلوایا کہ میں اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں، تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں۔ تم مسلمان ہو چاہے نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کسی غریب کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، کسی مسلمان کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن میں بہت سخت آیت، ادھر پوری آیت میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ ایک دم سے ذہن میں بات آئی ہے، قرآن میں بہت سخت آیت نازل ہوئی، بہت سخت آیت نازل ہوئی،
لا یطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے رسول دیکھیے کبھی ایسا نہ کر دیجیے گا کہ کوئی مسلمان جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتا ہے اس کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیجیے، اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیے۔ ان تطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو اپنے پاس سے اٹھایا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ رسول کو سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ارے توجہ رہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا ذاکری کا ایک نقطہ ہے، وہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ کو سختی سے حکم دیا گیا کسی مسلمان کو اپنے پہلو سے کبھی نہ اٹھائیے گا، کسی مسلمان کو اپنے پہلو سے کبھی نہ اٹھائیے گا، ورنہ آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اس ظالموں میں شمار ہونے کا مطلب کہ رسالت چلی جائے گی۔ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا کوئی عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو رسول اپنے پہلو سے ہٹا دیں تو رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کو اپنے پہلو سے ہٹا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی مسلمان ہوتا تو رسول اپنے پہلو سے نہ ہٹاتے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ قرآن میں حکم آیا، وہ پورا واقعہ ہے قرآن میں، سورہ نور میں بڑی تفصیل ہے سلسلے میں، اور بھی اور مقامات میں تفصیل ہے کہ حکم دیا گیا کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب تک شان نزول نہ معلوم ہو اس وقت تک آیات کے معنی نہیں معلوم ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا، ہلکا تھا اشارہ، جب تک شان نزول نہ معلوم ہو آیات کے معنی نہیں ہم سمجھ سکتے۔ مرد بھی اور جھکائے رکھے نظریں، حکم ہو رہا ہے، عورتیں بھی جھکائے رکھے نظریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، پر نظریں جھکائے رہیے، راستہ چلتے ہوئے نظریں جھکائے رہیے، گھر میں رہیے نظریں جھکائے رہیے۔ یہ کیا؟ اب جب نظریں جھکانا ہی ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، تو اللہ پالنے والے تمہیں آنکھیں دی کیوں جب ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے؟ جب نظروں کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے؟ نہیں، شان نزول دیکھنا ہوگی۔ اس کے لیے شان نزول تاریخ میں موجود ہے کہ ایک صاحب بازار سے گزر رہے تھے، ایک بہت ہی خوبصورت و حسین خاتون ادھر سے بھی گزر رہی تھی، ان کی نگاہ پڑی تو نگاہ ہٹی نہیں۔ اب یہ دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور راستہ بھی چلتے جا رہے ہیں، دیکھتے 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 یہاں تک کہ ایسے بے ہوش ہوئے کہ سامنے کی دیوار بھی نہیں دکھائی دی، اور دھڑ سے جا کے دیوار سے ٹکرائے۔ دیوار میں شیشہ یا کیل ایسی کچھ لگی ہوئی تھی، پیشانی ان کی لہو لہان ہو گئی۔ اب جو ہوش آیا تو مانو کپڑے لہو سے تر، اب جو ہوش آیا تو مانو پورے کپڑے جو تھے ان کے خون سے تر۔ اسی عالم رسول کے پاس پہنچ گئے۔ اے اللہ کے رسول کیا کرے، کمزور انسان ہے، نفس قابو میں نہیں ہے، لہذا عورتیں خوبصورت جب چلتی ہیں تو ہم دیکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ حش ہوا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ مرد اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کا مرد کا آپس میں سامنا ہو تو اس وقت نگاہ جھکا لیں، ایک دوسرے کو نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ مطلب نکلا ہے کریمہ کا کہ نامحرم پر نگاہ نہ ڈالیں۔ اگر اتفاقیہ طور پر نگاہ پڑ بھی جائے تو پھر اپنی نگاہ جھکا لیا کریں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ کسی نامحرم کو اتفاق سے نظر پڑ جائے اور اس وقت اگر نگاہ جھکا لی جائے تو اسی وقت اللہ ایک حور سے نکاح کر دیتا ہے جنت میں، اس صلے میں، اس نگاہ جھکانے کے صلے میں۔ جتنی مرتبہ آپ اپنی نگاہ جھکائیں گے اتنی حوریں وہاں پر
جنت میں آپ کو وہاں پر حوریں ملیں گی. یہ ہے روایت, یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے پردے کا ہو. اس کے علاوہ اور بھی آگے آیتیں ہیں اس میں. یہ بھی ہے کہ چادر اوڑھ لیں, اپنے جسم کو ڈھانپے رکھیں. پوری وہ آیتیں سے پوری پیش نہیں کرنا ہے, یہاں تک کہ اپنے زینت کے سامان کو ظاہر نہ کریں. یہاں تک کہ اگر آپ عورتوں سے کہا گیا اگر زیور پہنے ہوئے ہوں تو ان زیوروں کو چھپائیں, زینت ان اعضاء کو چھپائیں کہ جس میں زیور پہنے ہوئے, یہاں تک کہ پیر زمین پر زور سے مار کر نہ چلیں, تاکہ وہ آواز زیور کی جو ہے وہ نامحرم کے کان تک نہ پہنچے. احتیاط دیکھیے قدرت کی احتیاط دیکھیے کہ وہ زیور جو عورت پہنے ہوئے ہے, اس زیور کی آواز جو ہے چھن چھن آواز آتی ہے اس میں سے, وہ آواز جو ہے وہ نامحرم تک نہ پہنچے. تو جب آواز پہنچنا گوارا نہیں, اس زیور کی آواز پہنچنا گوارا نہیں, تو زیور کی نمائش کیسے گوارا ہوگی؟ جب زیور کی نمائش گوارا نہیں تو ان ہاتھوں اور پیروں کی نمائش کیسے گوارا ہوگی کہ جس میں وہ زیور پہنائے جاتے ہیں. لہذا سختی سے حکم ہے اور صاف حکم ہے اور واضح حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے سے رہے اور مرد عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. اب یہاں پر تفصیل بہت ہے, لیکن تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. کہ جب ظاہر کہ نگاہ جھکانے کا حکم ہے تو اب ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں عورت بھی ہیں, عورتیں بھی اور مرد بھی ہیں, لہٰذا اب دونوں نظریں جھکائے ہوئے ہیں. اور یہ 200 عورتیں ہیں اور 200 مرد ہیں. کسی محفل میں کسی مجلس میں یہ بھی نظر جھکائے ہوئے, وہ بھی نظر جھکائے ہوئے. اب چلنا بھی ہے, پھرنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, یہ بھی نظریں جھکائے وہ بھی نظریں جھکائے ہوئے. تو معاملہ تو الٹا ہوگا, تو مستقل ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. بھائی جب ان کو نہیں دیکھ رہے وہ ان کو نہیں دیکھ رہے تو مستقل ٹکراؤ ہوگا. ادھر ٹکراؤ ہوا ادھر فساد. تو اب کیا ہو, اسی لیے حکم دیا گیا کہ عورتیں نقاب میں رہیں, عورتیں برقعے میں رہیں, تاکہ اس وقت نگاہ مردوں کی ان کے اوپر نہ پڑے. اس لیے برقع ہے, اس لیے چادر ہے, اس لیے چادر ہے. اور آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ہر جگہ پردہ واجب ہے مگر شادی میں پردہ حرام ہے. بڑی مشکل منزل ہوتی ہے جب ہم کو بلایا جاتا ہے دلہن سے اجازت لینے کی. بڑی سخت منزل ہوتی ہے جب اتنی مشکل سے وہاں پردہ ہوتا ہے. پردہ بھی کیا, بس وہی نقلی پردہ ہوتا ہے, یعنی خود ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. خواتین نہیں پردہ کرتی, خود ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. بڑی دقت ہوتی ہے راستہ چلنے میں, کیسے راستہ چلے, کیونکہ نظریں ہم جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. تو پردہ اسلام میں واجب و لازم ہے, پردہ ضروری ہے. بعض علماء نے اجازت دی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض علماء نے اجازت دی ہے چہرہ کھولنے کی, کیونکہ حج کے زمانے میں چہرہ کھلا رہنا چاہیے. اسی کی بنیاد کے اوپر چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے, مگر اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو معلومات فل میک اپ کی اجازت نہیں ہے. اس سے بھی عورتیں ناجائز فائدہ اٹھا لیتی ہیں کہ اب تو چہرہ کھلا ہوا تو فل میک اپ میں. کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ مرد اٹریکٹ ہوں, مردوں کی توجہ ان کی طرف ہو. لہذا بہت سادگی سے بغیر کسی میک اپ کے چہرہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری امر ہے جو پیش نظر آپ حضرات کے رہنا چاہیے. ظاہر مختصر خطبہ ہو رہا ہے, مختصر نماز ہو رہی ہے, یہ چیزیں پیش نظر ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جو ماڈرن لوگ ہیں ان میں ایک رسالے میں ایک چیز میں نے پڑھی تھی کسی زمانے میں چاہتا ہوں وہ سامنے پیش کر دیا جائے کہ آج کی ماڈرن بیوی, اس کا وہ تھا عنوان تھا
آج کی ماڈرن بیوی، ان کا کہ میری بیوی جب کسی محفل سے اور کسی پروگرام سے واپس آتی ہیں رات میں تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اس کے بعد وہ میک اپ کا سامان اپنا چہرے سے اتارنا شروع کرتی ہیں۔ اب جو میک اپ کا سامان اترتا ہے اور وہ پلٹ کر دیکھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی اور عورت ہے، میری بیوی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ میک اپ سے جھرریاں چھپی ہوئی تھی، میک اپ سے رنگ چھپا ہوا تھا، سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ ادھر میک اپ دھلا، ادھر ساری جھرریاں ظاہر ہو گئی اور سارا اصلی رنگ جو ہے ان کا وہ ظاہر ہو گیا۔ ان کا جھرریاں چھپانے کے لیے وہ جو میک اپ استعمال کرتی ہیں اس پہ کافور کا استعمال ہوتا ہے، تو جس وقت وہ میک اپ اتارتی ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوا ہوں کہیں، اور کافور کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بستر پر لیٹتی ہیں تو نوکر کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے پیروں کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر کپڑے کی تھیلیاں چڑھا دیں، کیونکہ کپڑے کی تھیلیاں اس لیے چڑھواتی ہیں کہ کہیں سوتے میں ناخن نہ ٹوٹ جائیں ان کے۔ اور اس کے بعد وہ کپڑے کی تھیلیاں ان کے ہاتھوں پر پیروں میں چڑھ جاتی ہیں اور وہ سو جاتی ہیں۔ یہ ہے میری ماڈرن بیوی، جو بیوی کے علاوہ سب کچھ ہے۔ تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں پردے کے نام سے بھڑک اٹھتی ہیں، ایسی خواتین ہوتی ہیں جو پردے کے نام سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج کل کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پردہ واجب و لازم ہو، اسلام کا جز ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ پردہ ختم ہو جائے، دشمن چاہتا ہے کہ ہماری عورت بے پردہ ہو جائے، کیونکہ میں نے کسی بار یہ جملے کہے تو اس کو صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ باحجاب خاتون کا مطلب ہے مکمل مسلمان خاتون۔ بہت توجہ، آخری جملے ہیں، میں نے کہا باحجاب خاتون کا مطلب ہے مکمل مسلمان خاتون، بے حجاب خاتون کا مطلب ہے نامکمل مسلمان خاتون۔ اب چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو، چاہے کسی کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن جو حقیقت میں بیان کرنا ہے کہ باحجاب مکمل مسلمان خاتون، بے حجاب نامکمل مسلمان خاتون۔ جب باحجاب خاتون کی آغوش میں کوئی نسل پرورش پائے گی تو مکمل مسلمان ہوگی، کسی بے حجاب خاتون کی آغوش میں نسل پرورش پائے گی تو نامکمل مسلمان ہوں گے۔ دنیا مکمل مسلمان نہیں چاہتی، نامکمل مسلمان چاہتی ہے، جو صرف نام کے مسلمان ہوں تاکہ ہمیشہ ان کے کام کے رہیں۔ یہ سازش ہے، یہ کانسپریسی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے پردے کی مخالفت ہوتی ہے، اسی لیے حجاب کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ چند جملے موجودہ حالات پر بہت ضروری، کیونکہ جمعے کے سلسلے میں ائمہ معصومین کی تاکید کہ حالات حاضرہ پر گفتگو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حالات ہمارے قوم کے لیے بہتر نہیں ہیں، سازشوں کے تحت ہمارے اوقاف تباہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا اوقاف، بہت بڑا سرمایہ۔ انگریزوں کے زمانے سے سازش چلی ہے اور سازش پر اب تک عمل کیا جا رہا ہے۔ حسین آباد بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اتنی بڑی اس کی آمدنی، کروڑوں کی آمدنی حکومت نے پورا اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ یہ پوری سڑک جو ہے چھوٹے امام باڑے سے لے کر اور آخر تک، اور وہاں سے لے کر یہ گول دروازے تک، یہ پوری سڑک وقف کی ہے، وقف حسین آباد کی سڑک۔ مجھے یاد ہے بچپنے میں کہ جو قصائی والا پل کہلاتا ہے، یہ جو وکٹوریہ اسٹریٹ جہاں پر ختم ہوتی ہے اور جہاں پر شامینا روڈ شروع ہوتی ہے، اس پر پتھر لگا ہوا تھا پل وقف حسین آباد، اور جب یہاں کے اوپر یہ نیا پل بنایا گیا ہے تو اس کو توڑ کر ہٹا دیا گیا۔ پل وقف حسین آباد،
اور یہاں جو سڑک ہے پوری چھوٹے امام باڑے سے لے کر بڑے امام باڑے تک اور وہاں ٹیلے والی مسجد تک جو سڑک گئی ہوئی ہے، اس سڑک کے اوپر پتھر لگا تھا کہ بحکم متولی وقف حسین آباد یا سیکریٹری وقف حسین آباد اس سڑک کے اوپر گانا بجانا منع ہے۔ بحکم سیکریٹری وقف حسین آباد اس سڑک کے اوپر گانا بجانا منع ہے، کیونکہ یہ وقف کی سڑک ہے، یہ امام باڑے کی سڑک ہے، اس پر کوئی گانا بجانا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے کچھ نادان حضرات نے مطالبہ کیا اور پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ میونسپلٹی سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کا نام عزاداری روڈ رکھیے، اور اس کے بعد پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ ہم نے مطالبہ کیا، دوسرا مولوی کہہ رہا تھا ہم نے مطالبہ کیا۔ کتنی بڑی نادانی، یہ میونسپلٹی کی سڑک ہے ہی نہیں، اور ہمارے قوم کے بزرگ میونسپلٹی سے درخواست کر رہے تھے کہ اس کا نام عزاداری روڈ رکھے، یہ حسین آباد کی سڑک ہے، حسین آباد وقف سے مطالبہ ہونا چاہیے تھا، گویا خود آپ میونسپلٹی کے سپرد کیے دے رہے ہیں سڑک کو۔ اور اس کے بعد اب آج یہ حالت ہوئی کہ وہاں کے اوپر آپ بینر نہیں لگا سکتے، آج وہاں پر کالے جھنڈے نہیں لگا سکتے، پولیس کہتی ہے یہ حکومت کی سڑک ہے، جبکہ وقف حسین آباد کی ریکارڈ میں ہے سند ہے اس کی موجود، لیکن بولے کون؟ اپنے ہی غداری کر رہے ہیں، اپنے ہی چند ٹکوں کے لیے تھوڑے فائدے کے لیے غداری کر رہے ہیں۔ ہمیشہ قوم کو اپنوں سے نقصان پہنچا ہے، اپنوں کی غداری سے نقصان پہنچا ہے۔ حسین آباد یہ جو ہے اسکول، حسین آباد اسکول، یہ حسین آباد وقف کا ہے، متولیوں نے گورنمنٹ کو دے دیا، شرط تھی اس میں کہ شیعہ پرنسپل رہے گا، شرط تھی اس میں کہ جمعے کی چھٹی ہوگی، اس میں جمعے کی نماز کے لیے چھٹی ہوگی، لیکن سیکریٹری حسین آباد نے اس کو بھی ختم کروا دیا۔ دینیات اب بھی ہے، ایک چھوٹا سا شعبہ اس میں ہے، شرط تھی کہ دینیات اس میں ہوگی، دینیات شیعہ دینیات کا شعبہ ہوگا اس میں، یہ سب اس میں، کیونکہ یہ حسین آباد کی زمین ہے، حسین آباد کے پیسے سے بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اب تجویز آ رہی ہے کہ اس کو میڈیکل کالج کے سپرد کیا جائے۔ میڈیکل کالج میں 11 بیگھے زمین حسین آباد وقف کی شامل ہے، 11 بیگھے زمین شامل ہے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اتفاق سے میں اس کے اندر ایک ہال ہے، میڈیکل کالج کا ایک ہال ہے، اتفاق سے میں اس کے اندر گیا تھا ایک صاحب کے ساتھ، کسی وہ وہاں پر وہ ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر کے ساتھ گیا تھا، وہاں پتھر لگے ہوئے ہیں کہ کن کن نے یہ میڈیکل کالج بنوایا ہے، ان کے نام تو 60% شیعہ راجاؤں اور نوابوں کے ناموں کے پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں کہ انہی نے یہ ڈونیشن دے کر یہ میڈیکل کالج بنوایا ہے۔ لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کی فلم لے لیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کو بھی توڑوا کر پھینک دیا جائے۔ قوم کو اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے، اپنے خوشامدیوں نے نقصان پہنچایا ہے، حکومت کے چاپلوسوں نے نقصان پہنچایا ہے، حکومت کے چمچوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک اکیلا کہاں تک بولے اور کہاں تک بات کرے اور کہاں تک آواز اٹھائے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بس ایک فریاد ہے کہ جو بہرحال میں اپنی پہنچا رہا ہوں، پتہ نہیں اس فریاد کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چاپلوس زیادہ ہیں، خوشامدی زیادہ ہیں، منافق زیادہ ہیں، منافق زیادہ ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، جدھر چڑھتا ہوا سورج دیکھا ادھر ڈھلک لیے، جدھر چڑھتا ہوا سورج دیکھا ادھر ڈھلک لیے۔ یہی ہماری پالیسی ہے، یہی ہمارا کردار ہے، یہی ہماری قوم ہے۔ اس کو کیا کیا جائے؟ بہرحال اس کو بھگتنا ہے، جب تک حیات ہے، جب تک زندگی ہے، اسی کو بھگتنا ہے۔ اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں، پالنے والے
تیری بارگاہ میں ہم تو دعا ہیں کہ ہمارے قوم کے حالات کو درست فرما پائے، ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرو، پالنے والے قوم میں ہماری